غزل چنی ہے وہ اس کا جو قافیہ ہے وہ ہے حضور، دور، شعور، سرور وغیرہ، اور اس کا جو ردیف ہے وہ ہے نہیں۔ اقبال نے جو تجربات کیے اپنے کلام میں، اس میں نظم میں انہوں نے بہت زیادہ کیے، غزل میں بھی کیے۔ غزل میں انہوں نے یہ کیا کہ جیسے غزل کا ایک شعر جو ہے اس کا دوسرے سے تعلق ہو بھی سکتا ہے اور عام طور پہ نہیں بھی ہوتا، وہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، یہ تو چلیں ہے، لیکن غزل میں مسلسل مضمون کو لے کر اقبال چلتے ہیں نظم کی طرح۔ اور یہ جو غزل ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ ایک ہی مضمون کو انہوں نے مسلسل نبھایا ہے اس میں۔ تو مطلع ہے کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ اب سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور ہے کیا۔ حضور کا مطلب ہے حاضری، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے موجود ہونا، حاضر ہونا، قربت ہونا، دربار میں رسائی ہونا، اسے کہتے ہیں حضور۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، آستان کہتے ہیں، آستانہ کہتے ہیں ٹھکانے کو، یعنی وہ ٹھکانہ جو ہمارا جہاں پہ ہم نے جانا ہے وہ کہ وہاں سے وہ دور نہیں ہے، وہاں پہ وہ جا سکتی ہے، لیکن اس کی تقدیر میں حضور ہے۔ وہ جتنی بھی کوششیں کر لے وہ مقرب نہیں ہو سکتی اس بادشاہ کے دربار میں، اس بادشاہ کی جو مصاحبی ہے، اس کا جو مشیر بننا ہے یا وزیر ہونا ہے یا اس کے گڈ بکس میں آنا ہے، تو یہ عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ دل بینا، ایسا دل جو تجھے دکھائے چیزیں، اور وہ خدا سے طلب کر، یعنی اقبال نے اور کئی جگہ پہ استعمال کیا ہے، خدا اگر دل فطرت سلیم دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ تو وہ ایک ایسا دل چاہتے ہیں جو چیزوں کو سمجھتا ہو۔ اب کیسا دل؟ بینا دل، جو دیکھ بھی سکے، جو صرف محسوس نہ کرے، جو صرف چیزوں کا درد اور سوز نہ رکھے، بلکہ وہ دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کی جو ویژن ہے، آنکھ کا جو جہاں تک دیکھ سکتی ہے، اس کی ایک حد نظر ہے۔ آسمان تک دیکھتے ہیں ہم، ستارے نظر آتے ہیں 6x6 اگر آپ کی نظر ہو، تو اس سے آگے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یا آپ اگر زمین کے اوپر بھی دیکھتے ہیں تو آپ چند گز یا کچھ گز کے علاوہ لکھی ہوئی عبارت جو ہے نا، وہ آپ سے جب دور ہوتی جاتی ہے تو وہ نقطوں میں تحلیل ہو جاتی ہے اور سراب میں وہ چلی جاتی ہے، آپ اس کو مکمل طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اگر درمیان میں دیوار حائل ہو جائے کسی چیز کی یا کوئی اور پردہ حائل ہو جائے، تب بھی آنکھ اس کو دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ پھر آنکھ کے بارے میں ایک اور بھی فارمولہ ہے کہ آنکھ تب دیکھتی ہے جب روشنی ہو، یعنی آنکھ بھی روشن ہو اور منظر بھی روشن ہو، تو تب وہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ورنہ وہی آنکھ ہوتی ہے اگر چاند کی آخری راتیں ہوں اندھیری اور آپ کوئی چیز دیکھنا چاہیں تو آپ نہیں دیکھ سکتے، یا ایون چاند اگر نکلا ہوا ہو اور بادل گھیر لے زمین کے اس ٹکڑے کو جہاں پہ آپ رہتے ہیں اور اندھیرا چھا جائے، اور دن کو اگر سورج چمک رہا ہو اور بادل اس کو گھیر لے، گھٹا آ جائے، تو تب بھی آنکھ جو ہے وہ چیزوں کو اس طرح واضح انداز میں نہیں دے سکتی جس طرح کہ سورج کی روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آنکھ زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتی، لہٰذا دل جو ہے وہ ہر حالت میں دیکھتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی دور کوئی کیوں نہ ہو۔ جو کہ ہمارے ادراک میں چیز آتی ہے، ایک آسمان ہے، پھر دوسرے آسمان تک دیکھ سکتی ہے، پھر تیسرے تک دل دیکھ سکتا ہے، چوتھے تک، پانچویں تک، آٹھویں جو ہائٹ ہے وہاں تک بھی دل دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، آنے والے زمانوں کو دل دیکھ سکتا ہے۔ پھر انسان کا دل جو ہے وہ اگر بینا دل ہو تو سامنے والے کی سوچوں کو پڑھ سکتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، پھر وہ دیواروں کی اور پردوں کی جتنی بھی دیواریں کھڑی کر دی جائیں اس کے پار بھی دیکھنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ تو ایسا دل مانگ جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کیونکہ آنکھ جو ہے وہ زیادہ عرصہ زیادہ دور تک دیکھنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ اب تشبیہاتی انداز جو ہے وہ آپ کو غزل کے اندر نظر آ رہا ہے، میں صنعتوں کے اوپر بھی بات کرتا ہوں کہ علم حاصل کرنا اس میں بڑے مزے کی بات ہے، بڑی خوشی ہے، بڑا سرور ہے، بڑا اس میں حاز ملتا ہے انسان کو، بڑی طمانینت ملتی ہے، انسان جو ہے ایک اطمینان کی طرف چلا جاتا ہے اور سیٹسفیکشن آ جاتی ہے علم سے۔ لیکن یہ ایسی جنت ہے، اب مثال دی ہے، جنت جہاں پہ ہو، خاص طور پہ مردوں کے لیے جو جنت ہے،
اور وہاں پہ اگر حور کا تصور نہ ہو تو ایسی جنت کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا ایسی زمین ہو جہاں پہ عورت نہ ہو، وہ بھی اقبال نے خود کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ پھر کیا صورتحال ہوگی جس پر خاتون کا یا جس پہ عورت کا نہیں ہوگا وجود۔ تو ایسی جنت کا کیا کہنا، وہ مزے تو ہوں گے، چلے دودھ کی نہر بھی ہوگی، شہد کی بھی ہوگی، اور باقی بھی چیزیں میسر ہوں گی اس کو، مختلف انواع و اقسام کے کھانے ہوں گے، ریشم و اطلس ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہاں پہ حور نہیں ہوگی۔ تو علم جو ہے وہ اس سے چیزیں مل تو سکتی ہیں، لیکن اصل چیز کوئی اور ہے، وہ آگے چل کے بیان کرے وہ کیا چیز ہے جو انسان کو جو ہے وہ سرور دے سکتی ہے، وہ اس کو اطمینان دے سکتی ہے۔ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ اب وہ سرور ملتا کس کو ہے؟ علم کے ذریعے ملتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں علم والا سرور جو ہے نا وہ پورا سرور نہیں ہے۔ تو آگے چل کے اگلے اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے تو پورے زمانے میں نے دیکھ لیا، ایک بھی مجھے صاحب سرور، یعنی وہ صحیح جو خوش آدمی ہے، جو دل سے بالکل خوش ہو، اس کو اطمینان قلب حاصل ہو، ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ جیسے وہ کہا تھا نا، اقبال نے کسی پس منظر میں کہا تھا کہ ایک قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں۔ اب وہ جو قافلہ جا رہا ہے اس میں تو مجھے کہیں پہ بھی حسین نظر نہیں آتا۔ تو یہ وہی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ تو موجود ہیں لیکن صاحب سرور نہیں ہے۔ صاحب سرور ہیں کون؟ جن کے پاس دل بینا ہوگا۔ ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں۔ جنون کہتے ہیں دیوانگی کو، پاگل پن ایک ہوتا ہے، اور ایک وہ جنون ہوتا ہے جب آپ کے اوپر مختلف قسم کی کشف آپ کے اوپر ہوتے ہیں، اور آپ کے اوپر بہت سارے اسرار کھلتے ہیں اس جنون کے اوپر۔ اور کہا بھی جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے چلا کاٹ رہے تھے اور جنون کی حالت میں چلے گئے، وہ مکمل نہیں ہوا، یا وہ دماغی توازن ان کا درست نہیں رہا، یا یہ جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو کہ عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ ایک حالت جذب، یہ اصل میں اصطلاح ہے صوفیزم کی، لہٰذا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن آپ اس کو صرف یہ ذہن میں رکھ کر اس شعر کی تشریح ضرور کر سکتے ہیں کہ ایک جنون جو ہے وہ تو شعور کو بالکل ختم کر دیتا ہے، لیکن ایک جنون ایسا بھی ہے جو کہ انسان کو کے اوپر وہ حقیقتیں واقع کرتا ہے، اس کے اوپر جو کہ جو صحیح انسان ہوتا ہے، جو عقل مند انسان ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی وہ حقیقتیں نہیں کھلتی۔ ناصبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کے ناصبور نہیں۔ ناصبوری کہتے ہیں بے قراری کو، جس کے اندر قرار نہ ہو، صبر نہ ہو، جو کہ ہر وقت جو ہے وہ بے چینی کی صورت میں رہے۔ ایسی بے چینی جو ہے وہ دل، یعنی دل بے چین رہے، دوسروں کے لیے تڑپے، وہ خدا کے ملاپ کے لیے ہر وقت جو ہے وہ اس کی تگ و دو میں لگا رہے، کسی پر کوئی ظلم ہو تو اس کے اوپر وہ کوڑے، وہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جیے، وہ جہاں پہ عدل نہ ہو وہاں پہ وہ کوڑے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو درد مند دل جو ہے، وہ دل کے ناصبور نہیں ہے۔ ایسا دل کی کیا فائدہ ہے جس کے اندر بے قراری نہ ہو؟ تو بے قراری ہی وہ چیز ہے جو آپ کو کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جو آپ کو اکساتی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اور پھر آپ کے اندر دل سوزی اور درد مندی پیدا کرتی ہے۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ حافظ کی یہ اصطلاح ہے، حافظ شیرازی نے یہ استعمال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضوری وہ ہوتی ہے اپنے ایک فارسی شعر میں جس میں آپ کو قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی بادشاہ کا، جو سلطان ہے، اور اس میں آپ اس کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس کے اتنے زیادہ اطاعت گزار ہو جاتے ہیں، آپ کسی بھی وقت اس سے غافل نہیں رہتے، ہر وقت جو ہے وہ جو ہی وہ آپ کو آواز دے یا آپ کو اشارہ کرے تو آپ کو وہاں موجود پائے، آپ اس کے اشارے کے غلام ہوں، تو تبھی جو ہے وہ آپ کو حضوری کا منصب ملتا ہے۔ یہاں پہ اقبال نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے، بے حضوری ہے تیری موت کا راز۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو بے حضور ہے، یعنی اگر تو وہاں پہ حاضر نہیں، تجھے اگر قربت نہیں ہے اس دربار کے ساتھ، تو پھر تو زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ اور اگر تجھے حضوری کا شرف ہو گیا، اگر تو باریاب ہو گیا اس دربار میں جو کہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور تجھے قربت حاصل ہوگی، تمہیں تھوڑی سی جگہ وہاں پہ مل گئی، تمہارا نام وہاں پہ لکھا گیا، تو پھر سمجھو کہ تم مر کر بھی زندہ رہو گے۔ اور اقبال نے یہ اور جگہ بھی کہا ہے کہ جس کا دل زندہ ہے اس کو موت مار نہیں سکتی۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں۔ صدف وہ ہوتا ہے جو جس کے اندر وہ سیپی، جس کے اندر موتی پلتا ہے، جو اس کو پالتی ہے، وہ بارش کا وہ قطرہ جو گرتا ہے سمندر میں اور پھر
سی بیلٹ کے اوپر بیٹھی سی پی اس کو منہ میں لے کر اور اس کو پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ رکھتی ہے اور پھر جا کے قطرہ جو ہے وہ موتی بنتا ہے. اور موتی نکلتا اس وقت ہے جب وہ پھٹ جاتی ہے، جب وہ چیر اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس سے وہ باہر نکل آتا ہے. مچھلیاں کھا لیتی ہیں یا وہ ویسے باہر جب نکلتا ہے تو لوگ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہی آمادہ ظہور نہیں. اب صدف کے پیٹ سے نکلنا یا کسی بھی پردے میں اگر آپ ہیں تو اس سے باہر آنا اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ آمادہ نہ ہوں، آپ جب تک ارادہ نہ کریں، جب تک آپ حضوری کا سوچ نہ لیں تب تک آپ باہر نہیں آ سکتے. تم خود ہی باہر ظاہر نہیں ہونا چاہتے، جب ظاہر نہیں ہونا چاہتے تو ظاہر ہے تم پردہ گمناموں میں پڑے رہو گے. ظاہر تم کیسے ہوگے؟ جب تم پیٹ کے غلام رہو گے، جب تم مادہ پرستی کی طرف چلے جاؤ گے، روحانیت تمہارے اندر سے بالکل ختم ہو جائے گی، تو پھر حضوری تمہارے قریب نہیں آ سکتی. ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں. حدیث کہتے ہیں بات کو عربی میں. کہتے ہیں ارنی کا مطلب ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. جو موسیٰ علیہ السلام نے اور اس کے 40 حواری تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو خدا نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ارنی، اور خدا نے کہا تھا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ کے اندر یہ تاب نہیں ہے، آپ کی آنکھ کے اندر یہ تاب نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر یہ ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ آپ اس کو سہار سکیں، اس کی تجلی کو. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے. پھر جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے تو پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ میں سامنے تجلی دیتا ہوں. خدا لم یزل نے کہا اور اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہا تو مجھے دیکھ لو گے. اور جب تجلی دی، ایک تجلی دی، خالی ایک پردہ اٹھا اور خالی بجلی کی طرح ایک چمک آئی اس پہاڑ پہ، جل کے وہ طور جو ہے وہ خاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور وہ بندے 40 مر گئے. تو اقبال کہتا ہے کہ ارے نہیں میں بھی کہہ رہا ہوں مگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. میرا دیکھنا، میرا یہ جو کلیم ہے، میری جو خواہش ہے، یہ وہ خواہش نہیں ہے جو موسیٰ نے کی تھی، اور نہ ہی یہ میں طور پہ کھڑا ہوں. میری اپنی زندگی ہے اور میرا کہنا جو ہے کسی اور طریقے سے. میں جب کہوں گا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھ بھی لوں گا. یہ اقبال یعنی اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے. یہ غالب آلریڈی یہ دعویٰ کر چکا ہے. غالب نے کہا ہے کہ اپنے ایک شعر میں کہ لازم ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ خدا ہمیں بھی کہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے. آؤ چلتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ آ سامنے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اقبال ہی نے کہا ہے کہ اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین لحاظ میں.